بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میرا آج کا یہ پیغام سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کے ورکرز یا لیڈران کے لیے نہیں، بلکہ یہ میرا پیغام ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ جو بھی مسلمان اپنی تمام سیاسی وابستگیوں، تمام سیاسی لیڈران، تمام سیاسی ایجنڈوں یا سیاسی نعروں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کسی بھی سیاست کے علاوہ جتنی وابستگیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کچھ وہ اپنے آقا و مولا حضور امام الانبیاء علیہ السلام، جن کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس محمد رسول اللہ پہ جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے دین، آپ کے قانون، آپ کی شریعت، آپ کے قرآن اور سنت سے زیادہ اہمیت کسی اور کو نہیں دیتا، وہ سچا مسلمان۔ اور میرا یہ پیغام ہر اس سچے مسلمان کے لیے ہے۔ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوست نے ایک سوال مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کیا، اور اس کا پوسٹر میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، جس میں امریکہ کے ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک مہم شروع کی ہے، اور ہمارے پاکستان کے اور بیرون ملک بھی پی ٹی آئی کے جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، ان سے اس نے اپیل کی ہے کہ 20 ستمبر کی رات کو مشن نور ہم شروع کر رہے ہیں، اور مشن نور میں یہ ہے کہ آپ اذانیں دیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس میں سوچ و بچار اور تحقیقات وغیرہ کرنے کے بعد اپنا موقف جو ہے وہ تفصیلی ریکارڈ کرواؤں گا۔ دوسرا، امریکہ کے اس ٹرک ڈرائیور صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری بات علماء حق تک پہنچا دیں، اور ان کی مراد علماء حق سے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے قول کی یا ہمارے عمل کی، ہمارے ایکٹ کی حمایت کرے وہ علماء حق ہیں، اور جو اس سے ذرہ بھی اختلاف کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں یا اس کی اصلاح کریں، اس کو درست کرنے کی بات کریں یا اس کو صحیح سمجھ دینے کی کوشش کریں، وہ علماء سو ہیں۔ تو بڑے جذباتی انداز میں اس نے باقاعدہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے۔ تو ایک تو ٹرک ڈرائیور صاحب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ علماء کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ آپ کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ شاید آپ روزانہ 5 وقت نماز ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے، اس کو بھی آپ سنتے ہیں، اس پہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ تو مشن نور جو ہے وہ ہے کیا؟ پی ٹی آئی کی قیادت نے نہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز نے نہیں، ان کی قائمہ کمیٹی یا ان کے جو فیصلہ کرنے والی یا موومنٹ چلانے والی جو کمیٹی یا فیصلہ ساز لوگ ہیں، ان کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ یہ باہر سے امریکہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے مشن نور کے نام سے یہ ایک اعلان کیا ہے، شروع کیا ہے کہ اذانیں دیں آپ۔ اور اذان کا مقصد کیا ہے جی؟ کہ اس ظالم رجیم کے خلاف دباؤ بڑھانا، سیاسی دباؤ بڑھانا۔ تو اب سب سے اول بات یہ ہے کہ پوری اسلامی فقہ کے اندر آپ کو یہ بات تو ملے گی کہ وبا ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصائب آ جائیں لوگوں پہ، عام مصیبت ہو، جس طرح سیلاب ہے یا زلزلہ ہے یا اس طرح کی وبائی بیماریاں آ جاتی ہیں، تو ان میں برکت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے یا بطور حصول شفا، اس نظریے سے اذان دینا فقہاء کرام کے ہاں جائز رہا ہے۔ بہرحال پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اذان ایک خالص عبادت کا کام ہے، اذان خالص ایک عبادت کا ٹول ہے، یہ پولیٹیکل ٹول نہیں۔ اور پولیٹکس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سیاست دو طرح کی ہے، ایک ہوگی دینی سیاست، ایک ہوگی غیر دینی سیاست، لا دین سیاست۔ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے یہ لا دین سیاست ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ سیکولر سیاست کہتے ہیں، جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہی سارے لوگ جو آج اذان کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وہ یہ سیاسی کمپین وغیرہ چلا رہے ہیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں، اکثریت ان میں سے آپ ان کی زبانوں سے سنیں گے، وہ کہیں گے کہ مولوی کا دین سے کیا کام، مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، یا سیاست کا مذہب سے کیا کام ہے، مذہب سیاست سے جدا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو بہرحال بنیادی مقصد کی بات یہ ہے، یہ ہر مسلمان میری بات سنیں، آپ پی ٹی آئی والا شخص بن کے میری بات نہ سنیں، نون لیگی بن کے میری بات نہ سنیں، پیپلز پارٹی کا جیالہ بن کے میری بات نہ سنیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے میری بات سنیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اندر جو دینی معاملات ہیں ان پہ کوئی شخص اپنی رائے سے، اپنی پسند سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اگر بات کرے گا تو یہی اصل بدعت ہے، اور یہی اصل بیماری ہے، یہی اصل جو ہے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دین کے نام پہ، اور آپ ایک چیز کو کمپین بنا کے چالو کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مولوی اس کی مخالفت کرے گا یا جو بھی اس کے خلاف بات کرے گا وہ علماء سو ہے، اور جو ہمارا حامی ہے وہ علماء حق ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین رکھے کہ اذان ایک خالص مذہبی شے ہے،
عبادت کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے. پوری اسلامی ہسٹری کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یعنی بنو امیہ کے دور میں بنو عباس ان کے خلاف اٹھتے رہے, امام زید شہید نے ان کے خلاف خروج کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے خلاف قیام فرمایا, حضرت نفس زکیہ نے بنو عباس کے خلاف قیام فرمایا. اور اس کے بعد ایک تاریخ ہے اسلام کی کہ پولیٹیکل اختلاف مسلمانوں کے مابین رہا ہے, لیکن کبھی بھی ظالم حکمرانوں کے خلاف ایسا نہیں کیا گیا کہ اذان کو, یعنی وہ ایک دینی سیاست تھی. یہ میری بات بڑے دھیان سے سمجھنی ہے آپ نے. دینی سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم دینی نظام کو چلا رہے ہیں, یعنی جو نظام قرآن اور حدیث اور اسلامی فقہ پر مبنی ہے اس نظام کو ہم چلا رہے ہیں, لیکن دوسرا فریق اس سے اختلاف کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ ظالم ہیں, آپ قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی کے مطابق نظام نہیں چلا رہے, آپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں, آپ قانون اسلامی کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں. تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق جو قانون اسلامی ہے اس کے مطابق سارے ملک کے نظام کو چلائیں. تو یہ ہے کہ دو فریق جب آپس میں اختلاف اس بات پہ کر رہے ہیں, سیاسی اختلاف, یعنی سیاسی اختلاف یہ ہے کہ ایک فریق جو دوسرے کا مخالف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسلامی نظام حکومت کو درست نہیں چلا رہے, ہم اس کو درست چلائیں گے. امام زید نے بھی یہی کہا. امام حسین کا جو قیام ہے وہی اس بنیاد پر تھا کہ یزید اور یزید کے جتنا طبقہ فکر کے لوگ تھے وہ سارے امام حسین کا اختلاف یہی تھا کہ آپ نظام اسلامی کو خراب کر رہے ہیں, ہم نظام اسلامی کو درست طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. امام زید کا بھی یہی پیغام ہے, امام حضرت نفس زکیہ کا بھی قیام جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. تو یہ ساری ایک اسلامی ہسٹری ہے. لیکن آج کی جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اتنی جو تفصیلی اور ڈیپ بات ہے وہ آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو. آج کی سیاست میں کیا ہے کہ ایک کہتا ہے جی ہم جمہوریت لے کے چل رہے ہیں, دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جمہوریت کے مخالف ہیں, آپ جمہوریت کو توڑنے والے ہیں, ہم جمہوریت لے کے آتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ان دونوں پارٹیز میں سے چاہے موجودہ حکمران طبقہ ہے یا ان کی اپوزیشن ہے, یہ دونوں اسلامی نظام حکومت کے داعی ہی نہیں ہیں, اس کی دعوت ہی نہیں دے رہے, اس کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے, بلکہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ جو نظام غیر الہی ہے, یہ بات سمجھیں, جو غیر الہی نظام ہے, جو الوہی نظام نہیں ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہے, یعنی جس میں نہ تعلیم کا نظام وہ رسول اللہ والا ہے, نہ سیاست کا نظام رسول اللہ والا ہے, نہ اس کے اندر یہ آپ کا جو نظام تجارت ہے یعنی اکنامک سسٹم ہے وہ بھی رسول اللہ والا نہیں ہے. یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے اور اسی میں ترمیم در ترمیم کرتے ہوئے, اور بار بار وہی لوگ, انہی نسلوں کے لوگ جو باہر سے آکسفورڈ سے یا دیگر یعنی غیر مسلم اور غیر دینی اداروں سے پڑھ کے آنے والے لوگ ہیں, اور وہ ایک سیکولر آئین بنانے والے ہیں, ایک سیکولر قانون بنانے والے ہیں, سیکولر فریم ورک بنانے والے جس کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو دونوں پارٹیوں کی لڑائی ہے, حکمران جماعت کی بھی اور دوسری اپوزیشن جماعت کی بھی لڑائی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اس جمہوریت, جس جمہوریت کا دین سے تعلق نہیں, جو غیر دین جمہوریت ہے, جو سیکولر جمہوریت ہے, دونوں لڑ اس بات پر ہیں کہ ہم اس نظام جمہوریت کو ہم درست چلائیں گے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہم درست چلائیں گے. تو ان دونوں کی تو لڑائی ہی غیر دینی ہے. میں کہتا ہوں کہ دینی لڑائی بھی ہو تو تب بھی پوری اسلامی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اذان جیسے مقدس عبادت کا جو ایک حصہ ہے اس کو اٹھا کے پولیٹیسائز کیا گیا ہو. چہ جائے کہ آپ آج غیر دینی سیاست میں, یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, غیر دینی سیاست جس میں خدا کے آئین, خدا کے قانون, الہی نظام حکومت, الہی نظام تعلیم, الہی نظام معیشت کی بات ہی نہیں ہے اور اس کا دعویٰ بھی نہیں ہے, تو وہ ایسے نظام کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو آگے لانے کے جو دعوے دار لوگ ہیں, اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لیے لوگ اذان کو اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے تو اس میں اس کی جناب آپ اپنی عقل سے سوچیں, آپ اپنی دیانتداری سے سوچیں. اگر آپ کو علم نہیں تو اہل علم سے سوال کریں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ پھر اذان جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس کو ایک پولیٹیکل ٹول بنائیں. اذان ایک پولیٹیکل ٹول نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. ہاں آخری بات کرتا ہوں کہ حقیقی مشن نور کیا ہے. باقی اس پہ مشن نور کے نام کے بھی اوپر بھی کوئی اختلاف لوگ کر رہے ہیں, کنٹروورسی ہے کہ یعنی قادیانی جو ہیں ان کا جو پہلا ان کا سربراہ تھا یعنی غلام قادیانی
کہ مرنے کے بعد جو اس کا جانشین ہوا پہلا حکیم نور الدین، اس کے نام سے قادیانیوں کے ہاں مشن نور چلتا ہے. تو یہ ایک اختلاف ہے. بہرحال یہ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تمام مسلمانوں کو. میں نے لفظ مسلمان بولا ہے، میں نے پی ٹی آئی والے نہیں بولا، میں نے نون لیگ والے نہیں بولا. ہاں اب یہ جو میرا پیغام ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، بالخصوص تمام نوجوانوں کے لیے ہے کہ آئیں مل کر حقیقی مشن شروع کرتے ہیں، حقیقی نور کی تلاش شروع کرتے ہیں، حقیقی ظلمت سے چھٹکارے کی تحریک شروع کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرتے ہیں. اور وہ حقیقی آزادی اور حقیقی نور کی تحریک یہ ہوگی کہ ہم اس بات پر تہیہ کریں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ دونوں جماعتیں، چاہے وہ نون لیگ کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے، مطلب ہے کہ چاہے حکومت کا طبقہ ہے، پیپلز پارٹی کا طبقہ ہے، نیشنل عوامی پارٹی ہے، جتنی بھی یہ سیکولر پارٹیز ہیں، ان تمام کا مدعا یہ ہے کہ یہ سیکولر لا دین جمہوری نظام کو بہتر چلانے کی جد و جہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو نہیں چلاتے، دوسرا کہتے ہیں نہیں آپ نہیں چلاتے، ہم چلاتے ہیں. یعنی غیر خدائی، غیر الہی اور جو بھی غیر خدائی اور غیر الہی نظام حکومت ہے وہ ظلم ہے. قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو چھوڑ کر جو کسی اور قانون پہ چلے، کسی اور چیز کو قانون بنائے، وہی حقیقی ظالم ہے اور یہی حقیقی ظلم ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ تمام فیصلے عدالتوں کے اندر وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور انگریزوں ہی کی طرز پہ نئے قوانین بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے قانون ساز، آپ کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات، خدا اور رسول کے دین کا جو نظام عدل ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اصل ظلم یہ نہیں، یہ بات سمجھے، اصل ظلم یہ نہیں ہے کہ قانون کی کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اور وہ چیز جو ہے وہ انگریزوں کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو ظلم ہے. اصل ظلم یہ ہے کہ وہ قانون ہی خود بخود ظلم ہے. اگر کوئی قاضی، اگر کوئی جج اس غیر الہی قانون جو کسی انگریز نے بنایا یا کسی مسلمان نے بنایا ہے، جو قرآن و حدیث سے نہیں اخذ کیا گیا، جو محض اپنی خواہش اور اپنی پسند سے بنایا گیا ہے، اپنے ووٹوں سے بنایا گیا ہے، اس قانون کے مطابق بھی اگر کوئی جج فیصلہ کرے تب بھی وہ ظالم ہے. یہ قرآن ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. کیوں کہ اس نے اس قانون کو چھوڑا ہوا ہے، اس نظام عدالت جو ہے اس نے اس قانون کو چھوڑا ہوا ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے. یہاں پہ تو اپنے بنائے ہوئے قوانین چل رہے ہیں. تو اصل نور کا مشن اور اصل آزادی کی جنگ یہ ہوگی کہ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اس نظام ہی کو بدل دیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پہ آ جائیں، اور ہماری عدالتوں میں بھی قانون شریعت کا ہو، اللہ اور رسول کا ہو، ہماری تعلیمی نظام بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات کے اوپر ہو جائے، تب جا کے معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت اور ایک آزادی اور نور پھیلے گا. وگرنہ آپ اذان دے لیں، ہاں اذان دینے سے کیا ہوگا، اور وہ بھی آپ اذان کو اگر ایک پولیٹیکل ٹول بنائیں گے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ واللہ باللہ تاللہ، تین اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کو تمہاری ایسی اذانیں نہیں چاہیے. اللہ یہ تمہاری اذانیں تمہارے منہ پہ دے مارے گا. کیوں کہ تم خدا کے مخالف، خدا کے دیے ہوئے قانون کے خلاف کسی دوسرے قانون کو صحیح چلانے کے لیے خدا سے مدد مانگ رہے ہو. یعنی تم غیر اللہ کے قانون کو چلانے کے لیے کہتے ہو کہ جی ہمیں موقع ملے، اور یہ ظالم رجیم ہے جو غیر اللہ کے قانون کو صحیح نہیں چلا رہی، یا اللہ تم ان کو غرق کرو اور ہمیں موقع دو. تو خدا کو ایسی تمہاری آرزو، ایسی تمہاری دعائیں وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں پسند. وہ تو تمہاری ان اذانوں اور تمہاری التجاؤں اور تمہاری دعاؤں کو نہیں مانگتا. ہاں خدا کے قانون کے لیے اگر آ جاؤ اور قرآن ہاتھ میں تھام کے اور رسول اللہ کے فرامین ہاتھ میں تھام کے اور اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کا جو قانون ہے، جو نظام ہے، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو یا اکنامک سسٹم ہو یا پولیٹیکل سسٹم ہو یا ایک معاشرتی اقدار کا سسٹم ہو، یہ پورے اسلام کو اگر تم تھام کے خدا کی بارگاہ میں آؤ اور اس طرح سے اذانیں نہ دو بلکہ اپنی ساری زندگی اس مشن میں لگاؤ تو پھر خدا تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کو آؤ گے، اگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کی مدد کو آؤ گے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم غیر خدا کے
یہ جو لادین سیاست ہے، لادین جمہوری نظام ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے لادین سیاسی لیڈروں کو بچانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں اذانیں دے کے فریادیں کرتے ہو خدا کو، واللہ تمہارے نہ ان لیڈروں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے اس نظام کی ضرورت ہے، نہ اس کو تمہاری یہ اذانیں چاہیے، نہ تمہاری ان دعاؤں سے اس کو کوئی کنسرن ہے۔ وہ اگر چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا دیا ہوا قانون، میرے دیے ہوئے نظام پہ آ جائیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے حقیقی نور اور یہی ہے حقیقی آزادی۔ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسلم نوجوانوں تک میرا پیغام جو مختصر سے وقت میں اور مختصر سی اس ویڈیو پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ آپ تک، آپ کے دلوں تک کنوے ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا وفادار بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔